نکاح مسنونہ ہے۔ نکاح مسنونہ کی تقریب میں کوشش کی جاتی ہے کہ سنت جو معاملہ ہے اس کو فالو کیا جائے، اور نکاح جو ہے وہ سنت یہی ہے کہ اس کو مسجد میں کیا جائے، اور یہ بہت بڑی اس دور میں کوشش ہے، اور اس کوشش اور اس کاوش میں یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جناب غلام حسین صاحب اور ان کی فیملی، کہ جن کی دل کی خواہش ہوئی اور ان کے بیٹوں نے اور ان کے بچوں نے یہ اس خواہش کو، ان کی خواہش کو پورا کیا، اور ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم جو ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے ان سب کی، ان کی فیملی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی، اور بالخصوص مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں قمر سیام صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کی فیملی، کہ انہوں نے بھی حاجی غلام حسین صاحب کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ دونوں خاندان اگر آپس میں تعاون نہ کریں تو ظاہر ہے اس سنت کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں خاندانوں کی جو ہے وہ باہمی تعاون اور آپس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور اتفاق و اتحاد کی وجہ سے یہ انعقاد ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں اس سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور بالکل لوگ بھول گئے ہیں، بالکل جو ہے وہ باجے بج رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف سے چانگریں بج رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سے جناب ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ نکاح جو ہے باقاعدہ ایک سنت تقریب ہے۔ اس کو اسی طرح مسجد میں کیا جائے، اور وہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، وہاں کسی قسم کی ہلا گلا نہ ہو، تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے دو خاندانوں کی۔ اور خصوصاً علامہ الحافظ القاری محمد یاسین صاحب القادری دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد حاضہ، ان کی بھی کاوش ہے کہ اس محلے میں انہوں نے اس کوشش کو شروع کیا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نکاح مسجد میں کیے جائیں، اور اس سلسلے کے لیے وہ کافی اپنا ایثار اور قربانی اور تعاون بھی اہل محلہ کو پیش کرتے ہیں۔ حاجی غلام حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، انہوں نے ان کی اس تقریب کو مناسب سمجھا، اور ان کے دل کو اچھا لگا کہ انہوں نے اس تقریب کے لیے جو ہے اس کو مسجد میں کرنا چاہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کوشش ہے۔ میرا پروردگار ان دو خاندانوں کے درمیان محبت، سلوک اور اتفاق اور اتحاد کی مہربانی فرمائے۔